جب کربلا میں امام حسین کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا۔ ہر کوئی شہادت کا جام پیتا گیا۔ 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ امام حسین مدد طلب کرنے لگے کہ ہے کوئی غریب کی جو مدد کرے۔ آسمان ہل اٹھا، زمین کانپ اٹھی، فرشتے اتر آئے اور کہنے لگے اے حسین ہمیں حکم فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان ہنسنے لگے کہ امام حسین علیہ السلام کتنے بے بس ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ایک بچہ جھولے سے خود کو گرا دیتا ہے۔ بی بی رباب نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور عرض کرنے لگیں کہ اے نواسۂ رسول، جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، یہ شہزادہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ام رباب میں علی اصغر کو پانی پلا کے آتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے بچے کو کربلا کے میدان میں لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہاری جنگ نواسۂ رسول سے ہے، اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ اس بچے کو 3 دن سے پانی نہیں پلایا گیا، پیاس کی وجہ سے اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اے لوگو اس معصوم کو پانی پلا دو۔ اتنے میں یزید کہنے لگا اے حسین پانی خود پینا چاہتے ہو، نام بچے کا لیتے ہو، اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کو بلند کیا اور فرمایا اے علی اصغر اس امت سے پانی مانگو۔ اتنے میں علی اصغر کے لب ہلنے لگے کہ اے لوگو میں تمہارے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے، اے لوگو میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ علی اصغر کی آواز سنتے ہی فوج عشقیہ بغاوت کرنے لگی۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ کہیں فوج یزید بغاوت پہ نہ اتر آئے۔ حرملہ میں جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا وہ تیر علی اصغر کو آ لگا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، اس تیر کی ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، ایک نوک کان میں اور دوسری نوک علی اصغر کے بازو میں جا لگی۔ وہ تیر اتنی تیز تھی کہ علی اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو میں جا لگی۔ علی اصغر کے جسم سے خون بہنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو بازو میں لیے امت رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس خون کو زمین کے حوالے کر دوں۔ زمین چیخ اٹھی کہ اے امام، اس بچے کو ناحق شہید کر دیا گیا ہے، میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ پھر امام حسین نے چاہا کہ اس خون کو آسمان کے حوالے کر دوں۔ آسمان سے آواز آئی اے نواسۂ رسول، اگر اس خون کو ہمارے حوالے کیا تو ہم کبھی برسیں گے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور ان ظالموں کو دیکھ کے فرمانے لگے اے لوگو روز محشر میں علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ لے آؤں گا اور کہوں گا میرے بچے علی اصغر کا کیا قصور تھا۔ امام حسین علی اصغر کو بازو میں چھپائے خیمے میں لے کر آ گئے۔ ام رباب رو کر پوچھنے لگی اے مولا میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین نے جب علی اصغر کو دکھایا، ام رباب فرمانے لگیں اے مولا ان ظالموں نے میرے بچے کو شہید کر دیا ہے، کیا ان کی کوئی اولاد نہ تھی؟ ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا اس معصوم پر۔ امام حسین نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی مرضی میں ہی ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ امام حسین فرماتے ہیں صبر کرنا چاہیے اور ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بسنا ہے، دین قائم ہونا ہے، چلو آؤ علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ام رباب خیمے کے پیچھے قبر بناتے ہیں اور علی اصغر کو دفن کر دیتے ہیں۔ 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے خاندان کی قربانی دے دی۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کے دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔